من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے انسان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کیا اور آگے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، وعملوا الصالحات اور دنیا کی زندگی میں مختلف طرح کے نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ اس جنت میں ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے اپنے پیارے بھائیوں کے سامنے جنت کا کچھ نقشہ رکھا تھا جس میں قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جنت کیسی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت میں انسانوں کے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آج کے ہمارے اس جمعے کے خطبے کا موضوع ہے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کر کے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ وہ جنت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے اور جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت کو تیار کیا ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے
اور ان نعمتوں کے بارے میں کسی انسان کے دل نے کبھی تصور نہیں کیا، ایسی عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کی ہیں۔ تو آئیے ذرا ان اعمال کا ہم جائزہ لیں جو اعمال انسان کو جنت کے اندر لے جانے والے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا عمل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس انسان نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کی حقدار نہیں ہے، وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا صدقاً من قلبہ، جس انسان نے اس بات کا اقرار دل کی سچائی سے کر لیا۔ تیسری روایت میں ہے خالصاً من قلبہ، اخلاص کے ساتھ جس انسان نے زندگی بھر اس بات کی پابندی کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، یہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلا عمل اور عبادت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ جس انسان نے اللہ کی توحید کو تھام لیا، عبادت اللہ کی دعا اللہ سے کی، رکوع اور سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رہا، ہاتھ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھے، نظر و نیاز تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھی، تو یہ انسان جو ہے یہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ توحید وہ عظیم عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ دوسرا عمل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، میری رسالت پہ یقین رکھنے والے، مجھ کو اپنا نبی رہبر اور رہنما ماننے والے، میری رسالت کو مان کے زندگی گزارنے والے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی اتنا بھی کوئی بد نصیب بدبخت برا انسان ہو سکتا ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں ضرور جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، لیکن جس نے میری نافرمانی کی اس انسان نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس انسان نے اپنی عبادت میرے طریقے کے مطابق بنائی، جس انسان کے گھر کا ماحول میرے سنت اور سیرت کے مطابق ہو گیا، جس کا کاروبار لین دین، جس کا لباس، جس کی سیاست اور معاشرت، جس کی معیشت، جس کے گھر کے تعلقات، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، اور جس انسان نے اپنی پوری زندگی کو میری سنت اور سیرت کے سانچے میں ڈال دیا، یہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اور جس انسان نے میری سنت اور سیرت کو نہ اپنایا، عورت نے اگر لباس میں میری سنت اور سیرت کی پابندی نہ کی، مرد نے عبادت میں، کمانے کے طریقے میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں، غمی اور خوشی میں، اپنی شکل و صورت میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں، جس انسان نے میری سنت کو ٹھکرا دیا، جس انسان نے میرا فرمان جاننے کے باوجود اس نے اپنی زندگی، اپنی سیرت، اپنی شکل و صورت، اپنے تعلقات، اپنی کمائی، اپنا نصاب تعلیم، اس نے اگر میری سنت کے مطابق تبدیل نہیں کیا، فقد ابا،
یہ انسان خود جنت میں نہیں جانا چاہتا، یہ انسان خود چاہتا ہے کہ میں جہنم کے اندر چلا جاؤں۔ جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے گا یہ انسان ضرور جنت میں جائے گا، اور جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنائے گا یہ انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اگر تم کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں اس کائنات میں سب سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری سنت کے پیچھے چل پڑو، اللہ تبارک و تعالی خود تم سے محبت کریں گے۔ لیکن جس انسان نے زبان سے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن نہ شکل و صورت اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بنائی ہے، نہ لباس، نہ بالوں کی تراش خراش، نہ گھر کا ماحول، نہ آنکھ، نہ کان، نہ زبان، اس انسان نے اپنی زندگی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تبدیل نہیں کی ہے تو حقیقت میں یہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی یہ انسان جنت میں جانا چاہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تعصی الالہ وتظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کے رسول کے فرامین کو نہیں مانتے ہو، اور ساتھ تم کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، نہ اللہ کی بات مانتے ہو نہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہو، اور دعویٰ تم کو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے، ھذا محال فی القیاس بدیع، یہ ناممکن ہے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی، اگر تیرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی، اگر تو صحیح معنی میں اہل حدیث ہوتا، اگر تو صحیح معنی میں اہل سنت ہوتا، اطاعتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم اطاعت کرتے، فإن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ انسان اس دعوے میں جھوٹا ہے، منافقت کا شکار ہے، اس کا جو دل ہے اس کے اندر نفاق اور گندگی ہے۔ جو انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رہبر و رہنما مانتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ڈالتا، اور جو انسان اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے، جس انسان کے لیے اپنی شکل و صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنانا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، جس عورت کے لیے اپنا لباس جو ہے نبی کی سنت کے مطابق بنانا مشکل ہو جائے، تو حقیقت میں اس انسان کے دل میں نفاق ہے، اسلام نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی کی محبت ہوتی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَ الذِّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو لوگ میری سنت کو چھوڑ دیں گے وہ ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں۔ تیسری چیز جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انا زعیم بیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس انسان کے لیے جنت کے ابتدائی حصے میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جس انسان نے جھگڑے کو چھوڑ دیا اگرچہ وہ حق پر ہو، باوجود اس کے کہ حق اس کا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گارنٹی کی وجہ سے اس نے اپنے اس جھگڑے کو چھوڑ دیا،
وہ چیز اپنے بھائی کو دے دی، قربان کر دی، اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، مسلمان بھائی سے جھگڑے کو ختم کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس انسان کے لیے جنت کے ابتدائی حصے میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور جس انسان نے اپنی زندگی میں جھوٹ کو چھوڑ دیا میں اس انسان کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، اگرچہ مذاق بھی کرتا ہو اس میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ فرمایا کہ جس انسان نے جھوٹ کو ترک کر دیا، پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، سچ کو اپنا لیا، میں اس انسان کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، مذاق پہ بھی جھوٹ کو چھوڑ دے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ربی بن حراش رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے، کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور ہماری زندگی جھوٹ سے بڑی ہوئی ہے۔ جھوٹ جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو نفاق کی نشانی قرار دیا ہے۔ فرمایا جو انسان جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو، میں اس انسان کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے سب سے اونچے حصے میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو جس انسان نے اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لیا۔ کسی نے ظلم کیا معاف کر دیا، بازار میں نکلا نگاہ جھکا لی، زبان ہے تو سچی ہے، کردار ہے تو سچا ہے۔ جس انسان نے اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا لیا، بھائی نے ظلم کیا درگزر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جس انسان نے اپنے اخلاق کو نبوی اخلاق میں ڈال لیا، اس انسان کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنت التقوى وحسن الخلق، اکثر جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا اور حسن اخلاق ہوگا۔ جس انسان میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی، اللہ کا ڈر اس کی زندگی میں ہوگا اور اس کے اندر اعلیٰ اچھا اخلاق پایا جائے گا، یہ چیز انسان کو جنت میں داخل کر دے گی۔ وَأَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، اور سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی، فرمایا الفم والفرج، یہ زبان اور شرمگاہ یہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ جیسے انسان نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی، یہ انسان جہنم کے رستے پہ ہے، اور جس انسان نے تقوی کو اختیار کر لیا، اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر نظر آنے لگا، متقی بن گیا، اخلاق اس نے عمدہ کر لیا، یہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جس انسان نے قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر سے قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے نکل گیا، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ انسان جنت کے رستے میں ہے، اللہ اس رستے پہ چلا کر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر انسان نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے رستے کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کے لیے سکول اور کالج کی تعلیم کا اہتمام کیا، اس پہ پیسہ خرچ کیا، اس کے لیے محنت کی، پلاننگ کی، لیکن قرآن اور حدیث کے علم کے لیے اس انسان نے اپنی اولاد کو
محنت نہیں کی، ان کے دل میں قرآن و حدیث کی تعلیم کا شوق پیدا نہ کیا، اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دلوائی، تو یہ وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہوگا جو دنیا میں سارا اپنی اولاد پہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود نتیجہ کیا نکلے گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میرے امتی، مجھ کو نبی کہنے اور ماننے والے، انہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، یا اللہ ان کو تو جہنم کے اندر ڈال دے۔ اور یہ موجودہ معاشرے میں بہت بڑا سوال ہے، آدمی سے اس بارے میں پوچھ ہو سکتی ہے، اس بارے میں انسان کو فکر ہونی چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے جو اسکول کی تعلیم کا رستہ چنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ تعلیم حرام ہے، میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنی اولاد کے لیے اسکول اور کالج کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ان کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی اولاد کو جہنم کے رستے پہ دھکیل دیتے ہیں۔ اور یہ وہ جرم ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن والدین کو گریبان سے پکڑ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جس انسان نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے چلنا شروع کر دیا، اللہ اس انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور آگے حدیث میں لفظ ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، لوگ جب بھی مسجد میں اکٹھے ہو کے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا معنی سمجھتے ہیں، اللہ نزلت علیہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان لوگوں پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وغشیتہم السکینہ، اور اللہ کی طرف سے سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان لوگوں کے احترام میں ان کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عظیم لوگوں کا جو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اسی حدیث میں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے اعمال نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اس کا اونچا خاندان کل قیامت کے دن اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ بھائیو، آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا سوال ہے کہ انسان اپنی اولاد کو اسکول و کالج کی تعلیم دے لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم کا ان کے لیے اہتمام نہ کرے، تو ہو سکتا ہے یہی جرم جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے۔ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے اپنے متحد لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا اور اس حالت میں مر گیا کہ اپنے نیچے والے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے، اس انسان پہ جنت حرام ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس سے بڑا دھوکہ اولاد کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان اولاد کو فتنوں کی تعلیم دے، انسان کو ایک ایسے ماحول میں دھکیل دے جہاں پر الحاد اور کفر ہو، اللہ اور اللہ کی محبت جو ہے انسان کے دل سے جو نظام تعلیم نکال دے۔ اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی اولاد کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم کا اہتمام نہ کرے، ان کے لیے اسکول اور کالج کی تعلیم کا اہتمام کر کے چلا جائے۔ اس سے بڑا دھوکہ دینے والا اپنی اولاد کو اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آگے والا عمل جو انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بلال
میں جنت میں گیا، میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، اللہ کے نبی میں نے جب بھی اذان دی ہے اس کے بعد میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، وما اصابنی حدث قط الا توضأت، اور جب بھی میں بے وضو ہوا ہوں میں نے فوراً وضو کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہذا، اسی عمل کی وجہ سے تو جنت میں چلا گیا ہے۔ اگر انسان ہر اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور جب بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے فوراً اپنے وضو کو بنا لے، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوتے ہیں تاکہ عبادت کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے ہیں، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، وضو کرواتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خدمت کو دیکھ کے کہا سل ربیعہ، آج کچھ مانگ میں تجھ کو دیتا ہوں۔ ہم جیسا ہوتا کیا مانگتا؟ اونچی کوٹھی مانگ لیتا، شاندار گاڑی مانگ لیتا، بہت بڑا پیسہ مانگ لیتا۔ کہا اسأل مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں۔ فرمایا آوا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ فرمایا ہوا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے نبی اور کچھ نہیں چاہیے، صرف چاہیے تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو نمازیں زیادہ پڑھا کر تجھے میرا ساتھ مل جائے گا۔ فَعِنِّي، میری مدد کر عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، نمازیں زیادہ پڑھا کر اللہ تجھ کو جنت میں میری ہمسائیگی عطا کر دے گا۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنت، جس انسان نے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کر لی، جماعت کے ساتھ پڑھا، گرمی ہو یا سردی ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو، ہر چیز کو چھوڑ کے جس نے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کی، یہ انسان جنت میں چلا جائے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی پیاری امی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ، جو انسان زندگی بھر 12 نفلی رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنت، اس انسان کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا، اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 سنتیں عشاء کے بعد، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ جس انسان نے ان 12 سنتوں کی پابندی کر لی، زندگی کا معمول بنا لیا، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، اس آدمی کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح، جو انسان مسجد میں صبح جاتا ہے یا شام جاتا ہے، اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، اللہ اس انسان کے لیے جنت میں مہمان نوازی کو تیار کرتے ہیں جب بھی انسان صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں آتے جاتے ہیں، جب بھی مسجد میں جاتے ہیں ان کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے کہ بندے جب تیری آنکھوں سے یہ روشنائی ختم ہو جائے گی، سانسوں کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا،
جنت کے اندر تیری مہمان نوازی وہ تیار کی جا چکی ہے، تو جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور بد نصیب ہوگا وہ انسان جو مسجد سے دور رہا اور اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ اور آگے والا عمل جو انسان کے جنت میں جانے کا باعث ہے وہ مسجد کی تعمیر ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جیسے انسان نے مسجد کو بنایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بن اللہ لہ مثلہ فی الجنت، اللہ اس کے لیے ویسا ہی گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔